اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، ہم نے پچھلے جمعے میں، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے سردار کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی کہ حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا مہینہ چل رہا ہے، تو پچھلے جمعے میں ہم نے بات کی تھی کہ جو اولیاء اللہ ہے ان کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے، اگر ان کے مزارات پر عرس ہو تو وہ عرس کیسے منائے جائیں، اور جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ادب کون سا ہونا چاہیے، کیسے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جو حاضری دینی چاہیے اور وہاں جا کر کے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، پچھلے جمعے میں الحمدللہ ہم نے اس پر بات کی۔ آج کیونکہ یہ 11ویں شریف کا آخری جمعہ ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج ہم بات کریں گے کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی، یعنی جن کو آپ ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست جن کو کہتے ہیں، انہوں نے جو دین کی تبلیغ ہے یا جو دین اسلام ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کیسے اور کس طریقے سے لوگوں کو قائل کیا، اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، بلکہ کئی کروڑ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وجہ اس کی کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہاں تک کئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نہیں آئے، کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں پہنچ پائے، کئی جگہ ایسی ہے جہاں صحابی کے صحابی جن کو آپ تابعی کہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کن سے لیا، اور قیامت تک اللہ ایسے اللہ کے ولیوں سے کام لیتا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے کہنے سے سب کچھ ہوگا تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو میں ہے نا، یہ قیامت کے دن ہمیں بڑی بھاری پڑے گی، کیونکہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والا ہے صاحب۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیم پر بات کریں گے، ان کے جو کام کرنے کا جو طریقہ تھا اولیاء اللہ کا، وہ طریقہ کیا رہا ہوگا، کس طریقے سے جو لوگ ان کی بارگاہ میں پریشانیاں لے کر آیا کرتے تھے وہ حل کیسے کیا کرتے تھے، کیا وہ بھی آج جس طریقے سے ہم جو لوگوں کو جو ہے مطلب بتا دیتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، کیا وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھتے تھے؟ نہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آج جو ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک کی اگر بات آتی ہے تو آپ سب نے ایک حدیث پاک سن رکھی ہوگی، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کا عالم ہوگا صاحب، کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس وقت، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ہر کوئی شخص اپنے جو ہے مطلب گناہوں کی جو گٹڑی اٹھائے پھر رہا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ کوئی میری مدد کر دے، کوئی میری مدد کر دے۔ اس عالم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، قیامت کے دن آپ نے سن رکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی، سورج جو ہے 1.25 نیزے کے قریب ہوگا۔ نیزہ جو پہلے کے زمانے میں جنگوں میں لوگ جو ایک بانسا، ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، اس کے آگے ایک لوہے کا نکیلا جو ہے مطلب لگا کر اس کو نیزہ بولتے تھے لوگ۔ 1.25 نیزہ یعنی ایک نیزہ اور 1.25 تھوڑا سا اور گن لیں، 1.25 نیزہ، اتنا قریب سورج ہوگا۔ قیامت کے اس منظر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی۔ اگر یہ ہم تک پہنچی ہے بھئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر،
مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 40 صحابہ سے لکھواتے تھے، اور لکھوانے کے بعد میں وہ اس وقت جو ہے مطلب کاغذ پر نہیں، جو ہے مطلب یا تو جو ہے مطلب جانوروں کی کھال پر یا پھر جو ہے مطلب پتوں پر، ہڈیوں پر، اس طریقے سے لکھ کر کے ایک جگہ اس کو جمع کیا جاتا تھا۔ پھر ایک ایسا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا۔ اس کی وجہ بہت ساری بتائی جاتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی، جس میں بہت سارے وہ صحابہ شہید ہوئے تھے کہ جن کی جو ہے مطلب سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن محفوظ تھا، جس کو آپ حافظ قرآن بولتے ہیں۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پر قرآن جو ہے پورا مکمل کروایا، جو کہ آج بھی ترکی کی جو ہے مطلب ایک لائبریری میں موجود ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جامع قرآن، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے نا، یہ دین کس کی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو وسیلہ کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ پھر اس کے بعد اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ، پھر تابعین، ان سے جو ہے مطلب تبع تابعین، پھر وہ اللہ کے نیک بندے جن کو ہم ولی کہتے ہیں صاحب، وہ قرآن کو لے کر یہاں آئے۔ اتنی بڑی فیکٹریاں قرآن کی نہیں تھی کہ ہر ایک، جس طرح سے آج ہر ایک گھر میں جب آپ چاہیں ایک ہدیہ دے کر قرآن شریف منگوا سکتے ہیں، وہ قرآن جو کہ ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، وہ قرآن، وہ حدیثوں کی کتابیں جو ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی، وہ لے کر کے یہاں آئے۔ ہر کسی کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن کو رکھ کر کے قرآن کا درس دینا، حدیث کی بات بتانا، دھیرے دھیرے لوگوں کو قائل کیا۔ تب جا کر کے لوگوں کو لگا کہ جو دنیا میں ہوں، اور میری جو ہے مطلب ماں جب سے میں پیدا ہوتا ہوں یا میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہوں، وہاں سے لے کر کے قبر تک اگر میں مروں گا اور میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور قیامت تک میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر کوئی بتانے والی چیز ہے تو وہ اسلام ہے صاحب، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر آئے۔ اب اگر میں قرآن کے بعد اگر کوئی بڑی کتاب ہے تو وہ بخاری پاک، دہلی کی سرزمین پر موجود ہے، محدث جو ہے مطلب دہلی جن کو بولا جاتا ہے، شاہ عبدالحق عزیز یا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بخاری کی اگر کتاب یا بخاری کی حدیث یا بخاری کا درس، آپ بخاری شریف کی بات کرتے ہیں، اگر ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کوئی سب سے زیادہ اگر جی جان سے محنت کی ہے کسی بندے نے، اس کا نام ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہت کوشش کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نام کی فاتحہ لگا دینا آپ کا دین مکمل ہے صاحب، نہیں، بہت کوشش کی تھی انہوں نے اس دین کو آگے لانے کے لیے۔ ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی صاحب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، پاؤں میں چپل نہیں تھی صاحب، جنگلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں لوگوں کے سامنے جا کر کے دین کی بات کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ ایک آدمی کو دیکھا تھا آپ نے، اور آپ نے دیکھا تھا اس کے پاؤں میں چپل بھی ہے، کپڑے بھی ہے، صحیح سلامت ہے بندہ، اور صرف دل سے اتنی سی بات نکلی، اللہ میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں یا رب۔ اور اس شیخ سعدی کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے، ایک یہ شخص جو تجھے مانتا بھی نہیں ہے، تیرے محبوب کو بھی نہیں مانتا ہے، تیری قرآن کو بھی نہیں مانتا، اس کے پاس سب کچھ ہے پروردگار۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر آگے بڑھے، تھوڑے دنوں کے بعد میں یا کچھ مہینوں کے بعد میں کہتے ہیں کہ جب اپنے شہر گئے تو اپنے شہر کی مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے تھے یا کسی دوسرے شہر میں نماز پڑھنے گئے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اب وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہے مطلب ہر چیز میں وہ اپنی جو ہے عبرت ڈھونڈتے ہیں صاحب، ہر چیز میں، کیونکہ قرآن نے ان کو کہا ہے غور کرو، جب بھی کوئی چیز دیکھو تو غور کرو تم۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار تیرا کتنا بڑا شکر ہے، میرے تو دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں نے چپلوں کے لیے تیری بارگاہ میں شکایت کر دی یا رب، اس کے تو دونوں جو ہے پاؤں بھی نہیں ہے، اور اس نے تیری بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی شکایت نہیں کی ہوگی یا رب، اور شکایت کرنے سے ملے گا کیا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شکایت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، تم میرا شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو گے، اللہ کہتا میں تمہیں اور عطا کروں گا، شکایت کرو گے تو ملنے والا بھی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دین کیسے پھیلایا؟ وہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی بھی شخص آتا تھا، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جب بہت سارے لوگوں نے سب کچھ کر لیا، پانی بھی بند کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، کچھ نہیں ہوا ان سے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں جو ہے مطلب ان کا کام ختم کر سکتا ہوں صاحب۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود رہتے تھے، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں جو ہے اس جو اللہ کے فقیر کو، جس کو آپ فقیر مانتے ہو، جس کو پہنچا ہوا فقیر مانتے ہو، میں اس کو جو ہے مطلب قتل کر سکتا ہوں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے مطلب ان کے ساتھ ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کرم ہوتا ہے نا صاحب، تو پھر اس کا کوئی بھی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ پھر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پھر الگ ذات تھی وہ، تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے مطلب، تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ جا بھائی اگر تو بھی یہ بھی کر کے دیکھ لے، ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ وہی غریب نواز ہے، اگر ایک حکم دے دے تو پورا پانی جو ہے مطلب ایک کاسے میں آ سکتا ہے، اور الگ چیز یہ ہے کہ کاسے میں آنا، لیکن اگر وہ کاسا واپس خالی کرے تو سمندر بھر سکتے ہیں واپس صاحب۔ لوگ جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کو بھیج دیا۔ وہ گیا اور اس نے جو ہے مطلب وہ خنجر اس وقت اس دور میں جو کچھ ہوتا تھا صاحب، اس نے اپنے جو ہے آستین میں چھپا کر کے لے گیا۔ تو اس وقت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز کا وقت تھا، تو اس نے کہا کہ نماز کے جو ہے مطلب بہانے سے جاتا ہوں، اور جیسے یہ نماز پڑھیں گے تو میں وہی کروں گا جو مجھے کرنے کا حکم ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد میں جماعت کا جب وقت ہوا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بندے سے، جو بندہ آیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا یہ دلوں پر راز نہیں کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان کی بارگاہ میں جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ جائیں صاحب۔ یہ اگر شور گل ہلا بلا میلا گلا اگر آپ کر رہے ہیں نا، یہ کوئی محبت نہیں ہے، آپ صرف آپ جو ہے وہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے صاحب۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ ان کی نگاہیں ہمارے دلوں پر ہے تو ہم کبھی بھی ان کی بارگاہ میں شور شرابہ نہیں کر سکتے صاحب، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حیات دی ہے، وہ ابھی زندہ ہے اپنی قبروں میں، تو صاحب ہم جو ہے مطلب یہ شور گل یہ میلا شیلا کبھی نہیں کر سکتے صاحب۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے، جو بھی کوئی باہر سے کوئی مہمان آیا ہے حضور کی اگر بات بتاتا، اللہ کی بات بتاتا، اللہ کے ولیوں کی بات بتاتا، ہم اس کو سنتے صاحب۔ اب کوئی کہتا ہے نا دل پر جو ہے نظر نہیں ہوتی ہے، وہ شخص آیا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، نماز کا کیونکہ وقت لمبا رہتا ہے، آپ ایک کام کریں، جس کام کے لیے آپ آئے نا وہ کام پہلے آپ کر لیں۔ اب اس شخص نے سوچا کہ میں تو جس کام کے لیے آیا ہوں یا تو مجھے پتا ہے یا جس نے مجھے کہا ہے اس کو پتا ہے، اس کو کیسے پتا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ اس نے پوچھا کہ سرکار آپ بتا دیں میں کس کام کے لیے آیا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے، اگر اللہ نے اس کو اگر اجازت دے دی ہے تو معین الدین آج اس دنیا سے جائے گا، اگر اس کو اجازت نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو معین الدین کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو ہے گھٹنوں میں آ کر کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں تو جو ہے مطلب یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ کو تو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں شاید جادو اور بلا سے ہو سکتی ہے۔ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس بندے پر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے جو ہے مطلب دلوں پر راز کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے مطلب دلوں پر۔ ایک آدمی جو ہے وہ 5 سال تک کسی طرح سے راز کر لے وہ الگ چیز ہے، دلوں پر راز کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کب آئے تھے میرا غریب نواز، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا راز جو ہے تمام لوگوں پر دلوں پر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی ہیبت یہ ہے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کرتے؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں آپ نے سن رکھا ہوگا، ایک وہ چور جو کہ آپ کے جبے کے پیچھے پڑا تھا، آیا کس حالت میں تھا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کو اگر ابدال کی ضرورت، اس نے کہا ابدال کی ضرورت ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دروازے کے پیچھے کھڑا ہے ابدال کھڑا ہے، اس کو لے جاؤ۔ باہر آ کر گھٹنے میں گر پڑا، سرکار کبھی پڑھا بھی نہیں ہے ابدال کس چیز کا نام ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے کہا ابدال ہے تو تو ابدال ہے۔ پھر یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہوتی ہے، پھر ان بندوں کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چینج کر دیتا، اس لیے کرتا ہے کیونکہ ان کی بات میں کبھی وزن ہوا کرتا تھا۔ کیوں وزن ہوا کرتا تھا؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے کبھی جا کر ان کی ہسٹری کو، اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو گنا جاتا تھا یہ شخص، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تو اللہ کا ولی بن کر کے ابھرا۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے صاحب۔ وقت کون سا تھا؟ حضرت فضیل بن عیاض کا وقت تھا۔ آج تو وقت بالکل الگ ہے صاحب، ہمیں نہ تو کسی بھی چیز کے مسائل معلوم نہیں ہے صاحب، اگر کوئی بھی مسئلہ اگر لا کر اگر کوئی بتا بھی دے
تو کہیں گے صاحب ہم نے تو کبھی مسئلہ سنا ہی نہیں ہے، نیا مسئلہ کہاں سے نکال کے لا رہے ہو آپ سر؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمیں کبھی وہ مسئلہ بتایا ہی نہیں گیا نا. حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے آج. کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، کس چیز سے ہمیں منع کیا گیا، شریعت نے کس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ میں تو کہہ رہا ہوں یہ محبت سلامت رکھے، لیکن اگر اس محبت کے ساتھ ان کی اگر شکشا ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہوگا. ایک بات یاد رکھیں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ہماری دعائیں آج کل قبول نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 چیزیں بتائی تھی. یہ وہ دور تھا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں اللہ کے ولیوں کی کوئی تعداد نہیں، کوئی تعداد کی گنتی نہیں کر سکتا تھا. آج تو چند ایک اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. اگر ہم ان کا کام دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کا ولی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. تو کہا کہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مطلب اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو کبھی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے آج ہم روزانہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ صاف ہے صاحب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ترجمہ صاف ہے. لیکن ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کیا، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے. اور اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قرآن کھولنا پڑے گا. آگے حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں، یہ میں آج اللہ کے ولیوں کی شکشا کی بات کر رہا ہوں. پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو بتایا تھا عرس کیسے ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے اگر ہمارا نظام اگر بن گیا تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سارے خرافات ہیں نا، یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ختم ہو جائیں گے. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پر اتارا تھا، اللہ خود کہتا محبوب یہ قرآن کتنا جلال والا ہے. اے محبوب یہ تو آپ کا دل ہے، اگر کسی میں پہاڑ پر اگر اتار دیتا تو پہاڑ جو ہے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ جلال والا ہے صاحب قرآن. اگر اس کو ہم پڑھیں نا تو جا کر کے کسی کی ضرورت نہیں. آپ ہمیں پڑھیے جا کر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آپ صبح فجر میں ایک بار کہہ لیں گے نا، صبح پورے دن جو ہے آپ کا خمار نہیں اترے گا صاحب. اللہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو سارے ممالک کا جو ہے مطلب بادشاہ ہے. یعنی ایک ملک کا راجہ نہیں ہے، وہ سارے ملکوں کا جو ہے مالک ہے. ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے ملکوں کا مالک ہے. تو زمین پر ہم بھی رہ رہے ہیں، پروردگار تو اس کا مالک ہے، تو ہمارا جو نگہبان ہے. تو پھر آگے وہ کہتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ، زور تک تو میری امان میں ہے. اگر اس دوران اگر ملاک الموت کو میں نے حکم دے دیا تیری جو ہے موت کا تو شہید جو ہے مطلب اس دنیا سے جائے گا. اتنی بڑی آپ کے لیے اللہ رب العزت دے رہا ہے اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ساری چیزیں تو یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں نے ہمیں جو باتیں جو بتائی ہے نا، حضرت فضیل بن عیاض آگے کہتے ہیں ہم خود جو ایک مردے کو جو ہے دفناتے ہیں قبر میں. اگلے آدمی کو کہہ رہے ہیں ہم خود جو ہے مطلب مردے کو قبر میں دفناتے ہیں لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ ہم خود جانتے ہیں اچھی طریقے سے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. کیا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ایک دن ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اچھی طریقے سے پتہ ہے صاحب. ابھی 4 دن میں 3 موتیں ہم نے ایسی دیکھی ہے. جوانوں کی موت. رات میں ہمارے کھجوانہ کے کوئی سائیں بھائی تھے، رون میں ان کی دکان تھی، رات میں ان کا انتقال ہوا ہے. ہارٹ اٹیک سے نوجوان تھا صاحب. کون جانتا تھا کہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلا جائے گا. ڈیچو میں ہماری برادری کا ایک نوجوان بچہ تھا، ابھی حافظ صاحب کی شادی میں ہمارے ساتھ تھے. وہ اچانک سے بخار آیا. 1 گھنٹے میں جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے صاحب. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تاکہ مطلب لوگ یہ نہ کہہ سکے ایک دم تھا صحیح صاحب دنیا سے چلا گیا. کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے نا. ڈیچو کے ہمارے کھلجی برادری کے لوگ ہیں، وہ صحیح سلامت بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا صاحب. ہمارے سامنے ایسی کیوں ہوتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم خود دفناتے ہیں لوگوں کو اور مٹی ڈال کر قبر پہ خود کہتے ہیں وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کوئی دیکھیے یہ مت سوچیے کہ فلاں نے اس طرح سے مٹی دی ہے تو ہمیں کہاں ضرورت ہے یار، اس کے گھر والے ایسے مٹی دے رہے. نہیں، آپ یہ سوچ کر کے مٹی دیجئے کہ ایک دن کوئی نہ کوئی مجھے بھی اسی طریقے سے مٹی دے گا صاحب. وہ ہمارے دنیا میں ایک مقولہ ہے نا صاحب، ایک کہاوت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے صاحب. یہاں تو سیدھی بات ہے، آپ جیسا یہاں پر دو گے تو ویسا ہی آپ کو دیا جائے گا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر جو ہے بلائے گا اور اسی مٹی سے جو ہے مطلب اسی قبر سے قیامت کی دن اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب لے گا. صرف
بات یہ ہے کہ وہ زبان الگ ہے، عربی زبان ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں ہماری دعائیں اس دن قبول شروع ہو جائے گی جس دن ہم خود جو ہے میت کو دفنائیں گے اور یہ وہاں سے سوچ لے کر چلیں گے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اب سارے ولیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے صاحب، کسی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، کسی کا کوئی روزہ قضا نہیں ہے، کسی نے کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کچی محبت نہیں کی ہے، سچی محبت کی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر کوئی بھی بات آتی تھی وہ جو ہے مطلب پریکٹیکل جواب دیا کرتے تھے۔ آخری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نا کہ جو ہے مطلب یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور جو ہے مطلب چور کو کیسے معاف کر دیا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جا کر کے کبھی کھنگالیے جا کر کے، اس وقت کی بہت بڑی ہستی ہے صاحب، علامہ پیر اجمل قادری صاحب، بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی جو ہے مطلب سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ، اور ہمارا لگاؤ اس لیے کہ وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں وہ۔ ایک وہ کہتے ہیں خود اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات پڑھتے ہیں نا تو لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں یار چور کو کیسے ولی بنایا جا سکتا، چور کی دنیا کیسے بدل سکتی ہے صاحب۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی جائیے کبھی، آپ کے پاس یہ بڑا سا موبائل ہے نا، یہ اس کو صرف مجرے میں یا پھر اسی طرح جو ہے مطلب استعمال مت کیجئے، اس کو استعمال کیجئے کچھ میں تاکہ دین حاصل کر سکوں کچھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پروگرام میں گیا، بڑا رش تھا، یعنی بڑی بھیڑ تھی، اور اتنا بڑا اگر عالم آئے، پیر صاحب آئے تو پھر آپ کو معلوم ہے لوگ ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو اگلی گاڑی کی سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی کا جو ڈیسک بورڈ اگلا آتا ہے اس پر اپنا موبائل رکھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں جب اتنا بڑا عالم ہوگا تو موبائل بھی بڑا قیمتی رکھتا ہوگا، اور آج تو جو ہے مطلب کوئی بھی 20,000 سے نیچا تو کوئی موبائل رکھتا بھی نہیں ہے صاحب، کیونکہ ملتا ہی نہیں ہے صاحب، اگر ملے گا تو صحیح طرح سے چلے گا بھی نہیں وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ چومنے کی کوئی نہ کوئی نیت سے ایک آیا اور اس نے میرا موبائل اٹھا کے لے گیا وہ۔ اگر اس جگہ میں ہوتا تو میں لعنتیں بھیجتا اس پر، آپ ہوتے تو آپ اس پر لعنتیں بھیج دیں کہ چور آیا تھا میرا موبائل لے گیا صاحب۔ وہ دوسرے دن مسجد میں گئے، پیر صاحب اپنی خود کی بات بتا رہے ہیں، وہ دوسرے دن مسجد میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں کل فلاں جگہ گیا تھا اور ایک آدمی نے میرا موبائل لے گیا، اور بڑے ہنستے ہوئے ہنسی انداز میں بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ جیسے میں موبائل، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا موبائل فون نہیں اٹھا رہے ہو، تو پیر صاحب نے کہا میں فون اٹھاؤں کیسے، کوئی محبت والا بندہ آیا اور محبت سمجھ کر کے میرا موبائل لے گیا۔ کوئی یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی چور آیا تھا اور میرا موبائل لے گیا، کہا کوئی محبت والا بندہ آیا تھا اور دیکھا سامنے موبائل رکھا ہے اور محبت کے ساتھ لے گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ شاید کلپ سنی ہوگی نا اس کا دل بدل گیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے ہزاروں جگہ چوریاں کی ہے، ہزاروں لوگوں نے مجھ پر لعنتیں بھیجی ہے، لیکن ایک ایسا بندہ پہلی بار ملا ہے کہ میں نے اس کی کوئی چیز بھی لی ہے لیکن وہ دعائیں دیتا نظر آیا ہے۔ تب جا کر ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نظر آتی ہے صاحب۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کہتے ہیں نا کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے، نماز ایسے پڑھنی چاہیے، امام اعظم اگر نہیں ہوتے تو آپ کسی کے سامنے دلیل بھی نہیں رکھ سکتے صاحب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص آ گیا جس کو دہریہ بولتے ہیں، ملحد جس کو بولتے ہیں، ناستک جس کو آپ بولتے ہیں، جو یہ مانتا ہے کہ دنیا جو ہے شروع سے ایسی تھی، چلے گی چلتی رہے گی، کوئی جو ہے اس کا چلانے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے ہی نہیں۔ اس وقت دو قسمیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے صاحب، ایک مشکوک لوگ یعنی شک کرنے والے لوگ، آپ کوئی بھی بات ان کے سامنے رکھ دو، جب تک وہ اپنے موبائل سے ویریفائی نہیں کر لیں گے تب تک وہ لوگ مانیں گے نہیں، ان کو کہتے ہیں مشکوک لوگ، شک کرنے والے۔ اور ایک ہوتے ہیں ملحد، یعنی وہ کسی کو نہیں مانتے۔ ایک ملحد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ آپ ثابت کرو گے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کر دوں گا۔ تو کہا کہ پھر میں آپ سے جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گھر پہ تشریف لے آئیے۔ تو کہا آپ کے گھر پہ کیسے آؤں؟ تو امام اعظم نے کہا میں آپ کے گھر پہ آ جاتا ہوں۔ کہا نہیں، ہم ایک ندی کے کنارے ملتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ تو وقت بھی ہو گیا وہاں پر، تو وہ جو شخص تھا وہ پہنچ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے امام ہیں، وہ شریعت کے امام جن کو بولتے ہیں، 4 امام ہوئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جو ہے کشتی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ کشتی چلانے والا جو ڈرائیور تھا، اس وقت انجن والی کشتی نہیں تھی صاحب، وہ جو ہے مطلب لکڑی سے کشتی چلانی پڑتی تھی۔ تو اس نے کہا سرکار بیٹھ جائیے، پہنچیں گے تو ٹائم ہو جائے گا۔ کہا نہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا۔ اس کے پاس کھڑے رہے، کافی جو وقت گزر گیا اور وہ ادھر سے انتظار کر رہا ہے کہ اب جو امام آئے گا، آج میں اسے جو مطلب یہ بات کروں گا، آج اس کے سامنے یہ بھی دلیل رکھوں گا، اس کے سامنے یہ بھی دلیل رکھوں گا۔
امام اعظم نے کہا کہ اس ملا سے، یعنی جو کشتی کا ڈرائیور ہوا کرتا اس کو ملا بولتے تھے، کہا کہ کشتی کو آگے بڑھا. پہنچے آگے، سامنے وہ شخص انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جاہل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، جاہل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. ایک بات آپ کو بتا دوں میں، اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ ایک عالم اگر سامنے 40 آدمی ہو تو وہ دلیل سے کسی کو چپ کرائے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر 40 جاہل سامنے بیٹھے ہو، 40 علماء سامنے بیٹھے ہو، ایک جاہل اگر سامنے بیٹھا ہو تو بھلے دلیل دے، وہ تو کہے گا یہ بھی میں نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا. جاہل کبھی مانتا تھوڑی ہے، کسی کی نہیں مانتا، وہ تو اپنی جو ہے مطلب بات پر آئے گا. وہ امام اعظم کو بھی معلوم تھا کہ اس کو پریکٹیکل طور پہ بتانا پڑے گا، اس کو کتاب کی مانے گا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے تو اس نے کہا کہ سرکار اگر ہار ماننی تھی تو پہلے ہی مان لیتی، اتنے لیٹ کیوں کیا؟ امام اعظم نے کہا یار کیا کروں یار. میں وہاں پر جو ہے ندی کے کنارے کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں انتظار کرنے لگا کہ کوئی کشتی آئے. اتنے میں نے دیکھا کہ جو ہے مطلب ایک پاس میں سے پیڑ، بڑا سا پیڑ جو ہے مطلب کٹا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے، اس کی کشتی بنی، پھر 2 چابک بھی بن گئے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پاس میں جو ہے مطلب ایک کوئی جو ہے مطلب شخص جو ہے زمین سے نکلا اور وہ کشتی پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے یہاں تک لے آیا. شخص نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہو؟ کشتی کبھی اپنا آپ بنی ہے؟ پیڑ کبھی اپنا آپ کٹا ہے؟ شخص اپنے آپ کبھی بنا ہے؟ امام اعظم نے کہا یہ کشتی جب اپنے آپ نہیں بن سکتی ہے، پیڑ اپنے آپ نہیں کٹ سکتا ہے، انسان اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے کہہ سکتا کہ دنیا اپنا آپ چل سکتی ہے؟ صاحب کیسے چل سکتی ہے بتا؟ تو کیسے مان سکتا ہے یہ سورج جو تیرے سامنے چھپتا ہے، تیرے سامنے اگتا ہے، کبھی جو ہے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، تو کیسے مان سکتا ہے کہ سورج جو ہے کسی کی مرضی کے بغیر چلتا ہوگا؟ تو کیسے مان سکتا ہے کہ یہ جو دین، یہ رانائیاں، یہ روشنیاں، یہ چاند، یہ تارے، یہ ساری جو چیزیں ہیں بغیر نظام کے چل جائے گی؟ اس شخص ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا حضور مجھے اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں تھا. اگر کتابیں اس کے سامنے آپ لے جا کے رکھتے تو کتاب سے کبھی بات بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یہ بھی میں نے پڑھ رکھی، یہ بھی میں نے پڑھ رکھی، یہ بھی میں نے پڑھ رکھی ہے. تو اللہ کے ولیوں کا نظام کیا تھا، ان کی بات کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ بات کیسے کرتے تھے کہ پریکٹیکل لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے. اب یہ جو بات رہی ہے نا کہ ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں، ہم جو ہے کھانا کیوں کرتے ہیں، تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ عرس کیا ہے، عرس کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا. جیسے کہ پہلے کے زمانے میں خانقاہوں میں، درگاہوں پہ ہوتا تھا کہ لنگر بنتا تھا اور غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. آج غریب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے صاحب، اور ملتا ہے تو اس کو قریب نہیں آنے دیتے ہم. اگر غریب ہو تو اس کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں. جو اب مین آدمی وہ ہمارے یہاں پر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عرس کا جو معاملہ رکھا ہے، یا جو ہمارے جو بزرگان دین نے جو عرس کا معاملہ رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ جو ہے مطلب کم سے کم 2 ٹائم کوئی غریب آدمی بھر پیٹ کے کھانا کھائے. اس کا نام عرس ہے. عرس کا مطلب یہ کہ وہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جائے. عرس کا مطلب یہ کہ وہاں بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھی جائے. عرس کا مطلب یہ کہ وہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، لوگوں کو قرآن بتائی جائے، لوگوں کو حدیث بتائی جائے، لوگوں کے سامنے اقوال رکھے جائیں، یعنی جو بزرگان دین ہمیں فرمایا ہے. تب جا کر کے یہ جو محبت کا دعویٰ ہے نا، یہ محبت کا دعویٰ پورا ہوگا. ورنہ ہم لوگ دعویٰ کرتے رہیں گے. ہم سے پہلے کتنے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے اور چلے جائیں گے، اور پھر ہمارے سامنے کہیں گے کہ قیامت کے دن قادری ہونے کا ایک بڑا سا نعرہ دیا جائے گا. قادری کہاں؟ وہ سب آ کر کے کر لو نظارہ. غوث اعظم کا، غوث پاک خود کہیں گے میں نے تو کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قبرستان میں مت دفناؤ. یہ قادری کس چیز کا قادری ہوا؟ یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید کہے گا میں غریب نواز کو ماننے والا ہوں. کہا غریب نواز نے 97 سال کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے، تو نماز کے قریب نہیں گیا کبھی. حضرت فضیل بن عیاض سے محبت کرنے والا کہے گا تو کہا تو قرآن تو پڑھتا تھا، کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ آپ بتائیں اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ شکشا دی ہے. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں بابا بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جینی پر آج کوئی کتاب موجود نہیں ہے. اگر اس دور میں اگر کوئی کتاب لکھی جاتی نا تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کتاب میں سب سے پہلے صفحے پر یہی ہوتا ہے کہ بابا بدر الدین شاہ کا سب سے پہلا میسیج یہ تھا کہ اللہ کی خاطر نماز کبھی مت چھوڑنا، فالتو کی رسم و رواج خرافات کو بند کر دینا. یہ ان لوگوں نے ہمیں شکشا دی تھی. ہم لوگ بھٹک گئے، یہ الگ چیز ہے. آج 28 تاریخ ہو چکی ہے 11ویں شریف کی. فاتحہ لگائیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے، ٹوٹ کر کے محبت کیجئے. ساتھ میں غوث پاک، غریب نواز، جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی آنے والا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر شور و گل کریں گے. آپ جائیں ان کی مسجد میں، نعت خوانی کی پوری رات جو ہے نعت خوانی ہوتی ہے. بیٹھ کر کے بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے نا، یہ آج تک یہ جو ہے مطلب کسی بلڈنگ کو پسند نہیں کرتا ہے، گنبد کو پسند نہیں کرتا یہ بندہ آج تک. اللہ تیرے اس سادے بندے کی خاطر میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ اس کے صدقے میں میری دعائیں قبول کر لے. اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا صاحب.
ہمیں ان لوگوں نے شکشا یہ دی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کیجئے، اور محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب انسان سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی ادا سے محبت ہوتی ہے۔ حضور سے محبت کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے، جب ان سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے گا صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔